اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان کی 11ویں تاریخ ہے، جس کی دعا ہم بارگاہ پروردگار عالم میں کرتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں جس کو پروردگار عالم کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں، اس میں پہلے یہ ہے کہ ہم نیکیوں سے، پروردگار ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے کے لیے، تاکہ ہم جب نیک کام سے محبت کریں گے تو ہم نیکیوں سے قریب ہوں گے اور نیک کام کو انجام دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فسق و فجور اور گناہ سے دور رہنے کے لیے، اسے ترک کرنے کے لیے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیسرا یہ کہ اللہ کے غیظ و غضب اور آتش جہنم سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں۔ پہلے یہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں نیکی اور اس کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، تو اس دعا کے جو جملے ہیں وہاں پہ لفظ احسان پایا جاتا ہے۔ احسان کے معنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو احسان کو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتا ہے وہ احسان نہیں، بلکہ احسان کے معنی نیکی کی ہے۔ یعنی جیسے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں پہ احسان کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان وہ والا احسان کہ انسان جو کسی کے ساتھ کرتا وہ نہیں، بلکہ یہاں پہ حسن سلوک، اچھائیاں اور نیکیاں ہیں۔ اور سامعین اکرام، جیسے یہاں پہ اگر انسان کے یہاں جب نیکیاں اور یہ ساری چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، اس کے یہاں پائی جاتی ہے، تو پھر بارگاہ پروردگار عالم میں سوال کیوں کر رہا ہے؟ سوال اس لیے انسان کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ دیکھیں، جب بھی انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں، برائیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ کبھی کبھی برائیوں کو بھی اچھائی سمجھ کے اسے انجام دے دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے پروردگار ہمیں اچھائیوں کی محبت عطا فرما، اچھائیوں کی طرف گامزن فرما، تاکہ ہم برائیوں سے دور رہ سکیں۔ اور اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم نیکی اور احسان اس کے لیے جو ہم دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھائی کے اوپر چلیں، اچھائی سے محبت کریں، اچھائی کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں۔ اگر یہ ہماری چیز اس میں آ جائے گا زندگی میں، تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن نیکی اور احسان کے جو اچھے آثار اور نتائج ہوں گے تو اس کے کیا ہوں گے؟ پہلا یہ کہ ہم محبت الہی، ہمارے اندر اللہ کی محبت پائی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی پائی جائے گی اگر ہم نیکی اور احسان کریں گے۔ تیسرے یہ کہ سکون و اطمینان، ہمیں سکون و اطمینان ملے گا جب ہم بہترین کام اور نیک کام انجام دیں گے۔ چوتھے یہ رفعت و بلندی، ہمیں بلندی اور رفعت ملے گی احسان کے ساتھ، لہٰذا ہمیں نیکی اور احسان کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہ حسن عاقبت، ہماری عاقبت بہترین گزرے گی اور عاقبت ہماری بہتر ہوگی، یہ توبہ اور استغفار اور یہ نیک عمل اور بہترین عمل کرنے کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی جو دوسرا جملہ ہے یہ دعا کا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں فسق و فجور سے دور فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، فسق و فجور یعنی کہ بہت سارے انسان جب گناہیں کرتا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، جب انسان اس کو بار بار کرنے لیتا ہے تو یہی فسق شمار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے پروردگار ہمیں فسق و فجور سے دور فرما، مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے دور فرما۔ جب انسان کوئی چیز کو بار بار کرنے لگتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے اور اس کے اندر فسق و فجور پایا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جو بھی، اور یہ کہہ لیا جائے کہ جو بھی اسلام میں واجب چیزیں ہیں، اگر اس سے انسان منہ کو موڑ لے گا تو یہ بھی ایک گناہ ہے، تو وہ فاسق کہلانے لگے گا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہم فسق و فجور سے دور رہنے کی توفیق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار تیری بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ تو اپنی
جو غیظ و غضب ہے اور آتش جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ فرما۔ سامعین اکرام، اس سے بہتر اور کون سی دعا ہوگی ماہ مبارک رمضان میں کہ انسان یہ ماہ مبارک رمضان میں آتش جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان یہ بہترین مہینہ ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے آپ کو آتش جہنم سے دور کر سکتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ تقریباً پروردگار عالم ہر روز مغرب کے وقت، افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو آتش جہنم سے محفوظ کرتا ہے اور دور کرتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار ہمیں بھی آتش جہنم سے دور فرما اور آتش جہنم کو ہمارے اوپر حرام فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔